کلام مقدس پرانے عہد نامہ میں سے یسایہ نبی کی کتاب، اس کا 41واں باب۔ خدا اسرائیل کو یقین دلاتا ہے، اے جزیروں میرے حضور خاموش رہو، اور امتیں اثر نو زور حاصل کریں۔ وہ نزدیک آ کر عرض کریں، آؤ ہم مل کر عدالت کے لیے نزدیک ہوں۔ کس نے مشرق سے اس کو برپا کیا جس کو وہ صداقت سے اپنے قدموں میں بلاتا ہے؟ وہ قوموں کو اس کے حوالہ کرتا اور اسے بادشاہوں پر مسلط کرتا ہے، اور ان کو خاک کی مانند اس کی تلوار کے اور اڑتی ہوئی بھوسی کی مانند اس کی کمان کے حوالہ کرتا ہے۔ وہ ان کا پیچھا کرتا اور اس راہ سے جس پر پیشتر قدم نہ رکھا تھا سلامت گزرتا ہے۔ یہ کس نے کیا اور ابتدائی پشتوں کو طلب کر کے انجام دیا؟ میں خداوند نے جو اول اور آخر ہوں، وہ میں ہی ہوں۔ جزیروں نے دیکھا اور ڈر گئے، زمین کے کنارے تھرا گئے، وہ نزدیک آتے گئے۔ ان میں سے ہر ایک نے اپنے پڑوسی کی مدد کی اور اپنے بھائی سے کہا، حوصلہ رکھ۔ بڑھئی نے سنار کی، اور اس نے جو ہتھوڑی سے صاف کرتا ہے، اس کی جو نہائی پر پیٹتا ہے، ہمت بڑھائی اور کہا، جوڑ تو اچھا ہے۔ سونوں نے اس کو میخوں سے مضبوط کیا تاکہ قائم رہے۔ پر تو اے اسرائیل میرے بندے، اے یعقوب جس کو میں نے پسند کیا، جو میرے دوست ابراہیم کی نسل سے ہے، تو جس کو میں نے زمین کو انتہا سے بلایا اور اس کے سوانوں سے طلب کیا اور تجھ کو کہا کہ تو میرا بندہ ہے۔ میں نے تجھ کو پسند کیا اور تجھے رد نہ کیا۔ تو مت ڈر، کیونکہ میں تیرے ساتھ ہوں۔ ہراساں نہ ہو، کیونکہ میں تیرا خدا ہوں۔ میں تجھے زور بخشوں گا، میں یقیناً تیری مدد کروں گا، اور میں اپنی صداقت کے دائنے ہاتھ سے تجھے سنبھالوں گا۔ دیکھ، وہ سب جو تجھ پر غضبناک ہیں پشیمان اور رسوا ہوں گے، وہ جو تجھ سے جھگڑتے ہیں ناچیز ہو جائیں گے اور ہلاک ہوں گے۔ تو اپنے مخالفوں کو ڈھونڈے گا اور نہ پائے گا، تجھ سے لڑنے والے ناچیز و نابود ہو جائیں گے، کیونکہ میں خداوند تیرا خدا تیرا دائنا ہاتھ پکڑ کر کہوں گا، مت ڈر، میں تیری مدد کروں گا۔ ہراساں نہ ہو، اے کیڑے یعقوب، اے اسرائیل کی قلیل جماعت، میں تیری مدد کروں گا۔ خداوند فرماتا ہے، ہاں میں جو اسرائیل کا قدوس تیرا فدیہ دینے والا ہوں، دیکھ میں تجھے رہائی کا نیا اور تیز دندانہ دار آلہ بناؤں گا۔ تو پہاڑوں کو کوٹے گا اور ان کو ریزہ ریزہ کرے گا، اور ٹیلوں کو بھوسے کی مانند بنائے گا۔ تو ان کو اُسائے گا اور ہوا ان کو اڑا لے جائے گی، اور گردباد ان کو تتر بتر کرے گا۔ پر تو خداوند سے شادمان ہوگا اور اسرائیل کے قدوس پر فخر کرے گا۔ محتاج اور مسکین پانی ڈھونڈتے پھرتے ہیں پر ملتا نہیں، ان کی زبان پیاس سے خشک ہے۔ میں خداوند ان کی سنوں گا، میں اسرائیل کا خداوند کو ترک نہ کروں گا۔ میں ننگے ٹیلوں پر نہریں اور وادیوں میں چشمے کھولوں گا۔ صحرا کو تالاب اور خشک زمین کو پانی کا چشمہ بنا دوں گا۔ بیابان میں دیودار اور ببول اور آس اور زیتون کے درخت لگاؤں گا۔ صحرا میں چیز اور سرو اور وہ صنوبر اکٹھے لگاؤں گا، تاکہ وہ سب دیکھیں اور جانیں اور غور کریں اور سمجھیں کہ خداوند ہی کے ہاتھ نے یہ بنایا اور اسرائیل کے قدوس نے یہ پیدا کیا۔ خداوند جھوٹے معبودوں کو چیلنج کرتا ہے۔ خداوند فرماتا ہے، اپنا دعویٰ پیش کرو۔ یعقوب کا بادشاہ فرماتا ہے، اپنی مضبوط دلیلیں لاؤ۔ وہ ان کو حاضر کریں تاکہ وہ ہم کو ہونے والی چیزوں کی خبر دیں۔ ہم سے اگلی باتیں بیان کرو کہ کیا تھیں، تاکہ ہم ان پر سوچیں اور ان کے انجام کو سمجھیں، یا آئندہ کو ہونے والی باتوں سے ہم کو آگاہ کرو۔ بتاؤ کہ آگے کو کیا ہوگا، تاکہ ہم جانیں کہ تم الہ ہو۔ ہاں، بھلا یا برا کچھ تو کرو، تاکہ ہم متعجب ہوں اور باہم اسے دیکھیں۔ دیکھو تم ہیچ اور بیکار ہو، تم کو پسند کرنے والا مکروہ ہے۔ میں نے شمال سے ایک کو برپا کیا ہے، وہ آ پہنچا، وہ آفتاب کے مطلع سے ہو کر میرا نام لے گا، اور شہزادوں کو گارے کی طرح لتاڑے گا، جیسے کمہار مٹی گونھتا ہے۔ کس نے یہ ابتدا سے بیان کیا کہ ہم جانیں، اور کس نے آگے سے خبر دی کہ ہم کہیں کہ سچ ہے؟ کوئی اس کا بیان کرنے والا نہیں، کوئی اس کی خبر دینے والا نہیں، کوئی نہیں جو تمہاری باتیں سنے۔ میں ہی نے پہلے صہیون سے کہا کہ دیکھ، ان کو دیکھ، اور میں ہی یروشلم کو ایک بشارت دینے والا بخشوں گا، کیونکہ میں دیکھتا ہوں کہ کوئی نہیں، ان میں کوئی مشیر نہیں جس سے پوچھوں وہ مجھے جواب دے۔ دیکھو وہ سب کے سب بطالت ہیں، ان کے کام ہیچ ہیں، ان کی ڈھالی ہوئی مورتیں بالکل ناچیز ہیں۔ آمین اور آمین۔ کلام مقدس یسایہ نبی کی کتاب، اس کا 42واں باب۔ خداوند کا خادم۔ دیکھو میرا خادم جس کو میں
संभालता हूँ, मेरा बरगजीदा जिस से मेरा दिल खुश है। मैंने अपनी रूह उस पर डाली, वो कौमों में अदालत जारी करेगा। वो ना चिल्लाएगा और ना शोर करेगा और ना बाज़ारों में उसकी आवाज़ सुनाई देगी। वो मसले हुए सरकंडे को ना तोड़ेगा और टिमाती बत्ती को ना बुझाएगा। वो रास्ती से अदालत करेगा। वो मांदा ना होगा और हिम्मत ना हारेगा जब तक कि अदालत को ज़मीन पर कायम न कर ले। जजीरे उसकी शरीयत का इंतज़ार करेंगे। जिसने आसमान को पैदा किया और तान दिया, जिसने ज़मीन को और उनको जो उसमें निकलते हैं फैलाया, जो उसके बाशिंदों को सांस और उस पर चलने वालों को रुख इनायत करता है। यानी खुदावंद खुदा यूँ फरमाता है, मैं खुदावंद ने तुझे सदाकत से बुलाया, मैं ही तेरा हाथ पकड़ूंगा और तेरी हिफाजत करूंगा और लोगों के अहद और कौमों के नूर के लिए तुझे दूंगा कि तू अंधों की आंखें खोले और असीरों को कैद से निकाले और उनको जो अंधेरे में बैठे हैं कैद खाना से छुड़ाए। यहोवा मैं हूँ, यही मेरा नाम है। मैं अपना जलाल किसी दूसरे के लिए और अपनी हम्द खोदी हुई मूर्तों के लिए रवा न रखूंगा। देखो पुरानी बातें पूरी हो गई और मैं नई बातें बताता हूँ। इससे पेशतर के वाक़या हो मैं तुमसे बयान करता हूँ हम्द व सिताइश का गीत। आए समंदर पर गुजरने वालों और उसमें बसने वालों, ए जजीरों और उनके बाशिंदों, खुदावंद के लिए नया गीत गाओ। ज़मीन पर सर तार सर उसकी सिताइश करो। बयाबान और उसकी बस्तियाँ केदार के आबाद गाँव अपनी आवाज़ बुलंद करें। सिला के बसने वाले गीत गाएं। पहाड़ों की चोटियों पर से ललकारें। वो खुदावंद का जलाल जाहिर करें और जजीरों में उसकी सनाखानी करें। खुदावंद बहादुर की मानद निकलेगा, वो जंगी मर्द की मानद अपनी गैरत दिखाएगा। वो नारा मारेगा, हाँ वो ललकारेगा, वो अपने दुश्मनों पर गालिब आएगा। खुदा अपने लोगों की मदद करने का वादा करता है। मैं बहुत मुद्दत से चुप रहा, मैं खामोश हो रहा और जब्त करता रहा, पर अब मैं दर्द ज़ह वाली की तरह चिल्लाऊंगा। मैं हाँपूंगा और ज़ोर ज़ोर से सांस लूँगा। मैं पहाड़ों और टीलों को वीरान कर डालूँगा और उनके सब्ज़ारों को खुश्क करूँगा और उनकी नदियों को जजीरे बनाऊँगा और तालाबों को सुखा दूँगा और अंधों को उस राह से जिसे वो नहीं जानते ले जाऊँगा। मैं उनको उन रास्तों पर जिनसे वो आगाह नहीं ले चलूँगा। मैं उनके आगे तारीकी को रोशनी और ऊंची नीची जगहों को हमवार कर दूंगा। मैं उनसे ये सलूक करूंगा और उनको तर्क ना करूंगा जो खोदी हुई मूर्तों पर भरोसा करते और ढाले हुए बुतों से कहते हैं तुम हमारे माबूद हो। वो पीछे हटेंगे और बहुत शर्मिंदा होंगे। इसराइल कुछ नहीं सीखता। बहरो सुनो, ए अंधो नज़र करो ताकि तुम देखो। मेरे खादिम के सिवानदा कौन है और कौन ऐसा बहरा है जैसा मेरा रसूल जिसे मैं भेजता हूँ। मेरे दोस्त की और खुदावंद के खादिम की मानद नाबीना कौन है। तू बहुत सी चीज़ों पर नज़र करता है पर देखता नहीं, कान तो खुले हैं पर सुनता नहीं। खुदावंद को पसंद आया कि अपनी सदाकत की खातिर शरीयत को बुजुर्गी दे और उसे काबिल ताज़ीम बनाए। लेकिन ये वो लोग हैं जो लुट गए और गारत हुए। वो सब के सब जंदानों में गिरफ्तार और कैदखानों में पोशीदा हैं। वो शिकार हुए और कोई नहीं छुड़ाता। वो लुट गए और कोई नहीं कहता फेर दो। तुम में कौन है जो इस पर कान लगाए, जो आइंदा की बाबत तवज्जो से सुने। किसने याकूब का हवाला किया कि गारत हो और इसराइल को के लुटेरों के हाथ में पड़े। क्या खुदावंद ने नहीं जिसके खिलाफ हमने गुनाह किया, क्योंकि उन्होंने ना चाहा कि उसकी राहों पर चलें और वो उसकी शरीयत के ताबे ना हुए। इसलिए उसने अपने कहर की शिद्दत और जंग की सख्ती को उस पर डाला और उसे हर तरफ से आग लग गई, पर वो उसे दरियाफ्त नहीं करता। वो उसे जल जाता है पर खातिर में नहीं लाता। आमीन और आमीन। कलाम मुक़द्दस पुराने अहदनामा में से यसाया नबी की किताब उसका 43वां बाब। खुदावंद अपनी उम्मत को छुड़ाने का वादा करता है। और अब ए याकूब, खुदावंद ने तुझको पैदा किया और जिसने ए इसराइल तुझको बनाया यूं फरमाता है कि खौफ ना कर, क्योंकि मैंने तेरा फिदिया दिया है। मैंने तेरा नाम लेकर तुझे बुलाया है, तू मेरा है। जब तू सैलाब में से गुजरेगा तो मैं तेरे साथ हूँगा और जब तू नदियों को अबूर करेगा तो वो तुझे ना डुबाएंगी। जब तू आग पर चलेगा तो तुझे आंच ना आएगी और शोला तुझे ना जलाएगा, क्योंकि मैं खुदावंद तेरा खुदा इसराइल का कदूस तेरा निजात देने वाला हूँ। मैंने तेरे फिदिया में मिस्र को और तेरे बदले कूश और सबा को दिया, क्योंकि तू मेरी निगाह में बेशकीमत और मुकर्रम ठहरा और मैंने तुझसे मोहब्बत रखी, इसलिए मैं तेरे बदले लोग और तेरी जान के एवज में उम्मतें दे दूंगा। तू खौफ ना कर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। मैं तेरी नस्ल को मशरिक से ले आऊँगा और मगरिब से तुझे फराहम करूँगा।
میں شمال سے کہوں گا کہ دے ڈال اور جنوب سے کہ رکھ نہ چھوڑ، میں بیٹوں کو دور سے اور میری بیٹیوں کو زمین کی انتہا سے لاؤ۔ ہر ایک کو جو میرے نام سے کہلاتا ہے اور جس کو میں نے اپنے جلال کے لیے خلق کیا، جسے میں نے پیدا کیا، ہاں جسے میں ہی نے بنایا۔ اسرائیل خداوند کا گواہ ہے۔ ان اندھے لوگوں کو جو آنکھیں رکھتے ہیں اور ان بہروں کو جن کے کان ہیں باہر لاؤ۔ تمام قومیں فراہم کی جائیں اور سب امتیں جمع ہوں۔ ان کے درمیان کون ہے جو اسے بیان کرے، ہم کو پچھلی باتیں بتائے اور اپنے گواہوں کو لائیں تاکہ وہ سچے ثابت ہوں اور لوگ سنیں اور کہیں کہ یہ سچ ہے۔ خداوند فرماتا ہے تم میرے گواہ ہو، میرے خادم بھی جسے میں نے برگزیدہ کیا، تاکہ تم جانو اور مجھ پر ایمان لاؤ اور سمجھو کہ میں وہی ہوں۔ مجھ سے پہلے کوئی خدا نہ ہوا اور میرے بعد بھی کوئی نہ ہوگا۔ میں ہی یہوہ ہوں اور میرے سوا کوئی بچانے والا نہیں۔ میں نے اعلان کیا اور میں نے نجات بخشی اور میں ہی نے ظاہر کیا جب تم میں کوئی اجنبی معبود نہ تھا۔ سو تم میرے گواہ ہو، خداوند فرماتا ہے کہ میں ہی خدا ہوں۔ آج سے میں ہی ہوں اور کوئی نہیں جو میرے ہاتھ سے چھڑا سکے۔ میں کام کروں گا، کون ہے جو اسے رد کر سکے؟ بابل سے رہائی۔ خداوند تمہارا نجات دینے والا اسرائیل کا قدوس یوں فرماتا ہے کہ تمہاری خاطر میں نے بابل پر خروج کرایا اور میں ان سب کو فراریوں کی حالت میں اور کشتیوں کو بھی جو اپنے جہازوں میں للکارتے تھے لے آؤں گا۔ میں خداوند تمہارا قدوس اسرائیل کا خالق تمہارا بادشاہ ہوں، جس نے سمندر میں راہ اور سیلاب میں گزرگاہ بنائی، جو جنگی رتھوں اور گھوڑوں اور لشکر اور بہادروں کو نکال لاتا ہے۔ وہ سب کے سب لیٹ گئے، وہ پھر نہ اٹھیں گے، وہ بجھ گئے، ہاں وہ بتی کی طرح بجھ گئے۔ یعنی خداوند یوں فرماتا ہے کہ پچھلی باتوں کو یاد نہ کرو اور قدیم باتوں پر سوچتے نہ رہو۔ دیکھو میں ایک نیا کام کروں گا، اب وہ ظہور میں آئے گا، کیا تم اس سے ناواقف رہو گے؟ ہاں میں بیابان میں ایک راہ اور صحرا میں ندیاں جاری کروں گا۔ جنگلی جانور گیدڑ اور شتر مرغ میری تعظیم کریں گے، کیونکہ میں بیابان میں پانی اور صحرا میں ندیاں جاری کروں گا، تاکہ میرے لوگوں کے لیے یعنی میرے برگزیدوں کے پینے کے لیے ہوں۔ میں نے ان لوگوں کو اپنے لیے بنایا تاکہ وہ میری حمد کریں۔ اسرائیل کا گناہ۔ تو بھی اے یعقوب تو نے مجھے نہ پکارا، بلکہ اے اسرائیل تو مجھ سے تنگ آ گیا۔ تو بروں کو اپنی سوختی قربانیوں کے لیے میرے حضور نہیں لایا اور تو نے اپنے ذبیحوں سے میری تعظیم نہیں کی۔ میں نے تجھے ہدیہ لانے پر مجبور نہیں کیا اور لبان جلانے کی تکلیف نہیں دی۔ تو نے روپیہ سے میرے لیے اگر کو نہیں خریدا اور تو نے مجھے اپنے ذبیحوں کی چربی سے سیر نہیں کیا، لیکن تو نے اپنے گناہوں سے مجھے زیر بار کیا اور اپنی خطاؤں سے مجھے بیزار کر دیا۔ میں ہی وہ ہوں جو اپنے نام کی خاطر تیرے گناہوں کو مٹاتا ہوں اور میری خطاؤں کو یاد نہیں رکھوں گا، اور میں تیری خطاؤں کو یاد نہیں رکھوں گا۔ مجھے یاد دلا، ہم آپس میں بحث کریں، اپنا حال بیان کر تاکہ تو صادق ٹھہرے۔ تیرے بڑے باپ نے گناہ کیا اور تیرے تفسیر کرنے والوں نے میری مخالفت کی ہے، اس لیے میں نے مقدس کے امیروں کو ناپاک ٹھہرایا اور یعقوب کو لعنت اور اسرائیل کو طعنہ زنی کے حوالہ کیا۔ آمین اور آمین۔ کلام مقدس پرانے عہد نامہ میں سے یسایہ نبی کی کتاب، اس کا 44واں باب۔ خداوند ہی واحد خدا ہے، لیکن اب اے یعقوب میرے خادم اور اسرائیل میرے برگزیدہ سن۔ خداوند تیرا خالق جس نے رحم ہی سے تجھے بنایا اور تیری مدد کرے گا، یوں فرماتا ہے کہ اے یعقوب میری خادم اور یسرون میرے برگزیدہ، خوف نہ کر، کیونکہ میں پیاسی زمین پر پانی انڈیلوں گا اور خشک زمین میں ندیاں جاری کروں گا۔ میں اپنی روح تیری نسل پر اور اپنی برکت تیری اولاد پر نازل کروں گا، اور وہ گھاس کے درمیان اگیں گے جیسے بہتے پانی کے کنارے پر بید ہو۔ ایک تو کہے گا میں خداوند کا ہوں، اور دوسرا اپنے آپ کو یعقوب کے نام کا ٹھہرائے گا، اور تیسرا اپنے ہاتھ پر لکھے گا میں خداوند کا ہوں، اور اپنے آپ کو اسرائیل کے نام سے ملقب کرے گا۔ خداوند اسرائیل کا بادشاہ اور اس کا فدیہ دینے والا رب الافواج یوں فرماتا ہے کہ میں ہی اول اور میں ہی آخر ہوں، اور میرے سوا کوئی خدا نہیں۔ اور جب سے میں نے قدیم لوگوں کی بنا ڈالی، کون میری طرح بلائے گا اور اس کو بیان کر کے میرے لیے ترتیب دے گا؟ ہاں جو کچھ ہو رہا ہے اور جو کچھ ہونے والا ہے اس کا بیان کریں، اور تم نہ ڈرو اور ہراساں نہ ہو۔ کیا میں نے قدیم ہی سے تجھے یہ نہیں بتایا اور ظاہر نہیں کیا؟ تم میرے گواہ ہو، کیا میرے سوا کوئی اور خدا ہے؟ نہیں، کوئی چٹان نہیں، میں تو کوئی نہیں جانتا۔ بت پرستی کی مذمت۔ کھودی مورتوں کے بنانے والے سب کے سب باطل ہیں، اور ان کی پسندیدہ چیزیں بے نفع
انہی کے گواہ دیکھتے نہیں اور سمجھتے نہیں تاکہ پشیمان ہوں۔ کس نے کوئی بت بنایا یا کوئی مورت ڈھالی جس سے کچھ فائدہ ہو؟ دیکھ اس کے سب ساتھی شرمندہ ہوں گے، کیونکہ بنانے والے تو انسان ہیں، وہ سب کے سب جمع ہو کر کھڑے ہوں، وہ ڈر جائیں گے، وہ سب کے سب شرمندہ ہوں گے۔ لوہار کلہاڑا بناتا ہے اور اپنا کام انگاروں سے کرتا ہے اور اسے ہتھوڑوں سے درست کرتا اور اپنے بازو کی قوت سے گھڑتا ہے۔ ہاں وہ بھوکا ہو جاتا ہے اور اس کا زور گھٹ جاتا ہے، وہ پانی نہیں پیتا اور تھک جاتا ہے۔ بڑے ہی سود پھیلاتا ہے اور نوکیلے ہتھیار سے اس کی صورت کھینچتا ہے اور اس کو رندے سے صاف کرتا ہے اور پرکار سے اس پر نقش بناتا ہے اور اسے انسان کی شکل بلکہ آدمی کی خوبصورت شبیہ بناتا ہے تاکہ اسے گھر میں نصب کرے۔ وہ دیوداروں کو اپنے لیے کاٹتا ہے اور قسم قسم کے بلود کو لیتا ہے اور جنگل کے درختوں سے جس کو پسند کرتا ہے وہ صنوبر کا درخت لگاتا ہے اور مینہ اسے سینچتا ہے۔ تب وہ آدمی کے لیے ایندھن ہوتا ہے اور وہ اس میں سے کچھ سلگا کر تاپتا ہے۔ وہ اس کو جلا کر روٹی پکاتا ہے، بلکہ اسے بت بنا کر اس کو سجدہ کرتا ہے۔ وہ خود ہی مورت بناتا ہے اور اس کے آگے منہ کے بل گرتا ہے۔ اس کا ایک ٹکڑا لے کر آگ میں جلاتا ہے اور اسی کے ایک ٹکڑے پر گوشت کباب کر کے کھاتا اور سیر ہوتا ہے، بلکہ پھر وہ تاپتا اور کہتا ہے آہا میں گرم ہو گیا، میں نے آگ دیکھی۔ پھر اس کی باقی لکڑی سے دیوتا یعنی خود ہی مورت بناتا ہے اور اس کے آگے منہ کے بل گر جاتا ہے، اسے سجدہ کرتا ہے اور اسے التجا کر کے کہتا ہے مجھے نجات دے کیونکہ تو میرا خدا ہے۔ وہ نہیں جانتے اور نہیں سمجھتے کیونکہ ان کی آنکھیں بند ہیں، پس وہ دیکھتے نہیں، اور ان کے دل سخت ہیں پس وہ سمجھتے نہیں۔ بلکہ کوئی اپنے دل میں نہیں سوچتا اور نہ کسی کو معرفت اور تمیز ہے کہ اتنا کہے میں نے تو اس کا ایک ٹکڑا آگ میں جلایا اور میں نے اس کے انگاروں پر روٹی بھی پکائی اور میں نے گوشت بھونا اور کھایا۔ اب کیا میں اس کے بقیہ سے ایک مکروہ چیز بناؤں؟ کیا میں درخت کے کندے کو سجدہ کروں؟ وہ راگ کھاتا ہے۔ فریب خوردہ دل نے اس کو ایسا گمراہ کر دیا ہے کہ وہ اپنی جان بچا نہیں سکتا اور نہیں کہتا کیا میرے دائنے ہاتھ میں بطالت نہیں؟ خداوند خالق اور بچانے والا، اے یعقوب، اے اسرائیل، ان باتوں کو یاد رکھ کیونکہ تو میرا بندہ ہے، میں نے تجھے بنایا، تو میرا خادم ہے۔ اے اسرائیل، میں تجھ کو فراموش نہ کروں گا۔ میں نے تیری خطاؤں کو گھٹا کی مانند اور تیرے گناہوں کو بادل کی مانند میں ٹال ڈالا۔ میرے پاس واپس آ جا کیونکہ میں نے تیرا فدیہ دیا ہے۔ اے آسمانوں گاؤ کہ خداوند نے یہ کیا، اے اسفل زمین للکار، اے پہاڑوں، اے جنگل اور اس کے سب درختوں نغمہ پردازی کرو، کیونکہ خداوند نے یعقوب کا فدیہ دیا اور اسرائیل میں اپنا جلال ظاہر کرے گا۔ خداوند تیرا فدیہ دینے والا جس نے رحم ہی سے تجھے بنایا یوں فرماتا ہے کہ میں خداوند سب کا خالق ہوں، میں ہی اکیلا آسمان کو تاننے اور زمین کو بچھانے والا ہوں۔ کون میرا شریک ہے؟ میں جھوٹوں کے نشانوں کو باطل کرتا اور فالگیروں کو دیوانہ بناتا ہوں اور حکمت والوں کو رد کرتا اور ان کی حکمت کو حماقت ٹھہراتا ہوں۔ اپنے خادم کے کلام کو ثابت کرتا اور اپنے رسولوں کی مصلحت کو پورا کرتا ہوں۔ جو یروشلم کی بابت کہتا ہوں کہ وہ آباد ہو جائے گا، اور یہودا کے شہروں کی بابت کہ وہ تعمیر کیے جائیں گے، اور میں ان کے کھنڈروں کو تعمیر کروں گا۔ جو سمندر کو کہتا ہوں کہ سوکھ جا، اور میں تیری ندیاں سکا ڈالوں گا۔ جو خورس کے حق میں کہتا ہوں وہ میرا چرواہا ہے اور میری مرضی بالکل پوری کرے گا۔ اور یروشلم کی بابت کہتا ہوں کہ وہ تعمیر کیا جائے گا، اور ہیکل کی بابت کہ اس کی بنیاد ڈالی جائے گی۔ آمین اور آمین۔ کلام مقدس پرانے عہد نامہ میں سے یسایہ نبی کی کتاب، اس کا 45واں باب خداوند خورس کو مقرر کرتا ہے۔ خداوند اپنے ممسوح خورس کے حق میں یوں فرماتا ہے کہ میں نے اس کا دہنا ہاتھ پکڑا کہ امتوں کو اس کے سامنے زیر کروں اور بادشاہوں کی کمریں کھلوا ڈالوں اور دروازوں کو اس کے لیے کھول دوں اور پھاٹک بند نہ کیے جائیں گے۔ میں تیرے آگے آگے چلوں گا اور ناہموار جگہوں کو ہموار بنا دوں گا۔ میں پیتل کے دروازوں کو ٹکڑے ٹکڑے کروں گا اور لوہے کے بینڈوں کو کاٹ ڈالوں گا، اور میں ظلمات کے خزانے اور پوشیدہ مکانوں کے دفینے تجھے دوں گا، تاکہ تو جانے کہ میں خداوند اسرائیل کا خدا ہوں، جس نے تجھے نام لے کر بلایا ہے۔ میں نے اپنے خادم یعقوب اور اپنے برگزیدہ اسرائیل کی خاطر تجھے نام لے کر بلایا۔ میں نے تجھے ایک لقب بخشا، اگرچہ تو مجھ کو نہیں جانتا۔ میں ہی خداوند ہوں اور کوئی نہیں، میرے سوا کوئی خدا نہیں۔ میں نے تیری کمر باندھی اگرچہ تو نے مجھے نہ پہچانا، تاکہ مشرق سے مغرب تک لوگ جان لیں کہ میرے سوا کوئی نہیں۔ میں ہی خداوند ہوں، میرے سوا کوئی دوسرا نہیں۔ میں ہی روشنی کا موجد اور تاریکی کا خالق ہوں۔
میں سلامتی کا بانی اور بلا کو پیدا کرنے والا ہوں، میں ہی خداوند یہ سب کچھ کرنے والا ہوں۔ اے آسمان اوپر سے ٹپک پڑ، ہاں بادل راست بازی برسائیں، زمین کھل جائے اور نجات صداقت کا پھل لائے، وہ ان کو اکٹھے اگائیں۔ میں خداوند اس کا پیدا کرنے والا ہوں، تخلیق اور تاریخ کا خداوند۔ افسوس اس پر جو اپنے خالق سے جھگڑتا ہے، ٹھیکرا تو زمین کے ٹھیکروں میں سے ہے۔ کیا مٹی کمہار سے کہے کہ تو کیا بناتا ہے؟ کیا تیری دستکاری کہے اس کے تو ہاتھ نہیں؟ اس پر افسوس جو باپ سے کہے تو کس چیز کا والد ہے، اور ماں سے کہے تو کس چیز کی والدہ ہے۔ خداوند اسرائیل کا قدوس اور خالق یوں فرماتا ہے کہ کیا آنے والی چیزوں کی بابت مجھ سے پوچھو گے؟ کیا تم میرے بیٹوں یا میری دستکاری کی بابت مجھے حکم دو گے؟ میں نے زمین بنائی اور اس پر انسان کو پیدا کیا، اور میں ہی نے میرے ہاتھوں نے آسمان کو تانا، اور اس کے سب لشکروں پر میں نے حکم کیا۔ رب الافواج فرماتا ہے، میں نے اس کو صداقت میں برپا کیا ہے، اور میں اس کی تمام راہوں کو ہموار کروں گا۔ وہ میرا شہر بنائے گا اور میرے اسیروں کو بغیر قیمت اور عوض بھی آزاد کر دے گا۔ خداوند یوں فرماتا ہے کہ مصر کی دولت اور کوش کی تجارت اور سبا کے قداور لوگ تیرے پاس آئیں گے اور تیرے ہوں گے، وہ تیری پیروی کریں گے، وہ بیڑیاں پہنے ہوئے اپنا ملک چھوڑ کر آئیں گے اور تیرے حضور سجدہ کریں گے، وہ تیری منت کریں گے اور کہیں گے یقیناً خدا تجھ میں ہے اور کوئی دوسرا نہیں، اور اس کے سوا کوئی خدا نہیں۔ اے اسرائیل کے خدا، اے نجات دینے والے، یقیناً تو پوشیدہ خدا ہے۔ بت بنانے والے سب کے سب پشیمان اور سراسیمہ ہوں گے، وہ سب کے سب شرمندہ ہوں گے، لیکن خداوند اسرائیل کو بچا کر ابدی نجات بخشے گا۔ تم عبدالآباد تک کبھی پشیمان اور سراسیمہ نہ ہوگے، کیونکہ خداوند جس نے آسمان پیدا کیے وہی خدا ہے، اسی نے زمین بنائی اور تیار کی، اسی نے اسے قائم کیا، اس نے اسے عبث پیدا نہیں کیا بلکہ اس کو آبادی کے لیے راستہ کیا۔ وہ یوں فرماتا ہے کہ میں خداوند ہوں اور میرے سوا اور کوئی نہیں۔ میں نے زمین کی کسی تاریک جگہ میں پوشیدگی میں تو کلام نہیں کیا، میں نے یعقوب کی نسل کو نہیں فرمایا کہ بس میرے طالب ہو۔ میں خداوند سچ کہتا ہوں اور راستے کی باتیں بیان فرماتا ہوں۔ خدا اور بابل کے بت، تم جو قوموں میں سے بچ نکلے ہو، جمع ہو کر آؤ، مل کر نزدیک ہو۔ وہ جو اپنی لکڑی کی کھودی ہوئی مورت لیے پھرتے ہیں، وہ ایسے معبود سے جو بچا نہیں سکتا دعا کرتے ہیں، دانش سے خالی ہیں۔ تم منادی کرو، ان کو نزدیک لاؤ، ہاں وہ باہم مشورت کریں۔ کس نے قدیم ہی سے یہ ظاہر کیا؟ کس نے قدیم ایام میں اس کی خبر پہلے ہی سے دی ہے؟ کیا میں خداوند ہی نے یہ نہیں کیا؟ سو میرے سوا کوئی خدا نہیں ہے، صادق القول اور نجات دینے والا خدا میرے سوا کوئی نہیں۔ اے انتہائی زمین کے سب رہنے والوں، تم میری طرف متوجہ ہو، نجات پاؤ، کیونکہ میں خدا ہوں اور میرے سوا کوئی نہیں۔ میں نے اپنی ذات کی قسم کھائی ہے، کلام صدق میرے منہ سے نکلا ہے اور وہ ٹلے گا نہیں، کہ ہر ایک گھٹنا میرے حضور جھکے گا اور ہر ایک زبان میری قسم کھائے گی کہ یقیناً خداوند ہی میں راست بازی اور توانائی ہے۔ اسی کے پاس وہ آئے گا اور سب جو اس سے بیزار تھے پشیمان ہوں گے۔ اسرائیل کی کل نسل خداوند سے صادق ٹھہرے گی اور اس پر فخر کرے گی۔ آمین اور آمین۔ پرانے عہد نامہ میں سے یسایہ نبی کی کتاب، اس کا 46واں باب۔ بیل جھکتا ہے، نبو خم ہوتا ہے، ان کے بت جانوروں اور چوپایوں پر لدے ہیں۔ جو چیزیں تم اٹھائے پھرتے تھے تھکے ہوئے چوپایوں پر لدی ہیں۔ وہ جھکتے اور باہم خم ہوتے ہیں، وہ اس بوجھ کو بچا نہ سکے اور وہ آپ ہی اسیری میں چلے گئے ہیں۔ اے یعقوب کے گھرانے اور اے اسرائیل کے گھر کے باقی ماندہ لوگوں، جن کو بطن ہی سے میں نے اٹھایا اور جن کو رحم ہی سے میں نے گود میں لیا، میری سنو، میں تمہارے بڑھاپے تک وہی ہوں اور سر سفید ہونے تک تم کو اٹھائے پھروں گا۔ میں ہی نے خلق کیا اور میں ہی اٹھاتا رہوں گا، میں ہی لے چلوں گا اور رہائی دوں گا۔ تم مجھے کس سے تشبیہ دو گے اور مجھے کس کے برابر ٹھہراؤ گے اور مجھے کس کی مانند کہو گے تاکہ ہم مشابہ ہوں؟ جو تھیلی سے بافرات سونا نکالتے اور چاندی کو ترازو میں تولتے ہیں، وہ سنار کو اجرت پر لگاتے ہیں اور وہ اس سے ایک بت بناتا ہے، پھر وہ اس کے سامنے جھکتے بلکہ سجدہ کرتے ہیں۔ وہ اسے کندھے پر اٹھاتے ہیں، وہ اسے لے جا کر اس کی جگہ پر نصب کرتے ہیں اور وہ کھڑا رہتا ہے۔
وہ اپنی جگہ سے سرکتا نہیں، بلکہ اگر کوئی اسے پکارے تو وہ نہ جواب دے سکتا ہے اور نہ اسے مصیبت سے چھڑا سکتا ہے۔ اے گناہ گارو، اس کو یاد رکھو اور مرد بنو، اس پر پھر سوچو۔ پہلی باتوں کو جو قدیم سے ہیں یاد کرو کہ میں خدا ہوں اور کوئی دوسرا نہیں، میں خدا ہوں اور مجھ سا کوئی نہیں، جو ابتدا ہی سے انجام کی خبر دیتا ہوں اور ایام قدیم سے وہ باتیں جو اب تک وقوع میں نہیں آئیں بتاتا ہوں، اور کہتا ہوں کہ میری مصلحت قائم رہے گی اور میں اپنی مرضی بالکل پوری کروں گا۔ جو مشرق سے عقاب کو، یعنی اس شخص کو جو میرے ارادہ کو پورا کرے گا، دور کے ملک سے بلاتا ہوں، میں ہی نے یہ کہا اور میں ہی اس کو وقوع میں لاؤں گا، میں نے اس کا ارادہ کیا اور میں ہی اسے پورا کروں گا۔ اے سخت دلو جو صداقت سے دور ہو، میری سنو، میں اپنی صداقت کو نزدیک لاتا ہوں، وہ دور نہیں ہوگی اور میری نجات تاخیر نہ کرے گی، اور میں صہیون کو نجات اور اسرائیل کو اپنا جلال بخشوں گا۔ آمین اور آمین۔ کلام مقدس پرانے عہد نامہ میں سے یسایہ نبی کی کتاب، اس کا 47واں باب، بابل پر غضب۔ آئے کنواری دختر بابل اترا اور خاک پر بیٹھ، اے کسدیوں کی دختر تو بے تخت زمین پر بیٹھ، کیونکہ اب تو نرم اندام اور نازنین نہ کہلائے گی۔ چکی لے اور آٹا پیس، اپنا نقاب اتار اور دامن سمیٹ لے، ٹانگیں ننگی کر کے ندیوں کو عبور کر۔ تیرا بدن بے پردہ کیا جائے گا، بلکہ تیرا ستر بھی دیکھا جائے گا۔ میں بدلہ لوں گا اور کسی پر شفقت نہ کروں گا۔ ہمارا فدیہ دینے والے کا نام رب الافواج یعنی اسرائیل کا قدوس ہے۔ اے کسدیوں کی بیٹی، چپ ہو کر بیٹھ اور اندھیرے میں داخل ہو، کیونکہ اب تو مملکتوں کی خاتون نہ کہلائے گی۔ میں اپنے لوگوں پر غضبناک ہوا، میں نے اپنی میراث کو ناپاک کیا اور ان کو تیرے ہاتھ میں سونپ دیا، تو نے ان پر رحم نہ کیا۔ تو نے بھوڑوں پر بھی اپنا بھاری جوا رکھا، اور تو نے کہا بھی کہ میں اب تک خاتون بنی رہوں گی۔ سو تو نے اپنے دل میں ان باتوں کا خیال نہ کیا اور ان کے انجام کو نہ سوچا۔ پس اب یہ بات سن، اے تو جو اس شرط میں غرق ہے، جو بے پرواہ رہتی ہے، جو اپنے دل میں کہتی ہے کہ میں ہوں اور میرے سوا کوئی نہیں، میں بیوہ کی طرح نہ بیٹھوں گی اور نہ بے اولاد ہونے کی حالت سے واقف ہوں گی۔ سو ناگہان ایک ہی دن میں یہ دو مصیبتیں تجھ پر آ پڑیں گی، یعنی تو بے اولاد اور بیوہ ہو جائے گی۔ تیرے جادو کی افراط اور تیرے سحر کی کثرت کے باوجود یہ مصیبتیں پورے طور سے تجھ پر آ پڑیں گی، کیونکہ تو نے اپنی شرارت پر بھروسہ کیا۔ تو نے کہا مجھے کوئی نہیں دیکھتا، تیری حکمت اور تیری دانش نے تجھے بہکایا، اور تو نے اپنے دل میں کہا میں ہی ہوں اور میرے سوا اور کوئی نہیں۔ اس لیے تجھ پر مصیبت آ پڑے گی جس کا منتر تو نہیں جانتی، اور ایسی بلا تجھ پر نازل ہوگی جس کو تو دور نہ کر سکے گی۔ یک تباہی تجھ پر آئے گی جس کی تجھ کو کچھ خبر نہیں۔ اب اپنا جادو اور اپنا سارا سحر جس کی تو نے بچپن ہی سے مشق کر رکھی ہے استعمال کر، شاید تو ان سے نفع پائے، شاید تو غالب آئے، شاید تو اپنی مشورتوں کی کثرت سے تھک گئی۔ اب افلاک، پیما اور منجم اور وہ جو ماہ بماہ آئندہ حالات دریافت کرتے ہیں اٹھیں، اور جو کچھ تجھ پر آنے والا ہے اس سے تجھ کو بچائیں۔ دیکھ وہ بھوسے کی مانند ہوں گی، آگ ان کو جلائے گی، وہ اپنے آپ کو شعلہ کی شدت سے بچا نہ سکیں گے۔ یہ آگ نہ تاپنے کے انگارے ہوگی، نہ اس کے پاس بیٹھ سکیں گے۔ جن کے لیے تو نے محنت کی تیرے لیے ایسے ہی ہوں گے جن کے ساتھ تو نے اپنی جوانی ہی سے تجارت کی، ان میں سے ہر ایک اپنی راہ لے گا، تجھ کو بچانے والا کوئی نہ رہے گا۔ آمین اور آمین۔ کلام مقدس پرانے عہد نامہ میں سے یسایہ نبی کی کتاب، اس کا 48واں باب، خدا مستقبل کا خداوند ہے۔ یہ بات سنو اے یعقوب کے گھرانے جو اسرائیل کے نام سے کہلاتے ہو اور یہودا کے چشمہ سے نکلے ہو، جو خداوند کا نام لے کر قسم کھاتے ہو اور اسرائیل کے خدا کا اقرار کرتے ہو، پر امانت اور صداقت سے نہیں،
کیونکہ وہ شہر قدس کے لوگ کہلاتے ہیں اور اسرائیل کے خدا پر توکل کرتے ہیں جس کا نام رب الافواج ہے۔ میں نے قدیم سے ہونے والی باتوں کی خبر دی ہے، ہاں وہ میرے منہ سے نکلی، میں نے ان کو ظاہر کیا، میں ناگہان ان کو عمل میں لایا اور وہ وقوع میں آئیں، چونکہ میں جانتا تھا کہ تو ضدی ہے اور تیری گردن کا پٹھا لوہے کا ہے اور تیری پیشانی پیتل کی ہے، اس لیے میں نے قدیم ہی سے یہ باتیں تجھے کہہ سنائیں، وہ اور ان کے واقعہ ہونے سے پیشتر تجھ پر ظاہر کر دیا، تا نہ ہو کہ تو کہے میرے بت نے یہ کام کیا اور میرے کھودے ہوئے صنم نے اور میری ڈھالی ہوئی مورت نے یہ باتیں فرمائی۔ تو نے یہ سنا ہے، سو اس سب پر توجہ کر، کیا تم اس کا اقرار نہ کرو گے؟ اب میں تجھے نئی چیزیں اور پوشیدہ باتیں جن سے تو واقف نہ تھا دکھاتا ہوں، وہ بھی خلق کی گئی ہیں، قدیم سے نہیں، بلکہ آج سے پہلے تو نے ان کو سنا بھی نہ تھا، تا نہ ہو کہ تو کہے دیکھ میں جانتا تھا۔ ہاں تو نے نہ سنا نہ جانا، ہاں قدیم ہی سے تیرے کان کھلے نہ تھے، کیونکہ میں جانتا تھا کہ تو بالکل بے وفا ہے اور رحم ہی سے خطا کار کہلاتا ہے۔ میں اپنے نام کی خاطر اپنے غضب میں تاخیر کروں گا اور اپنے جلال کی خاطر تجھ سے باز رہوں گا کہ تجھے کاٹ نہ ڈالوں۔ دیکھ میں نے تجھے صاف کیا لیکن چاندی کی مانند نہیں، میں نے مصیبت کی کٹھالی میں تجھے صاف کیا، میں نے اپنی خاطر، ہاں اپنی ہی خاطر یہ کیا ہے، کیونکہ میرے نام کی تکفیر کیوں ہو۔ میں تو اپنی شوکت دوسرے کو نہیں دینے کا، خورس خداوند کا چنا ہوا لیڈر۔ اے یعقوب میری سن، اور اے اسرائیل جو میرا بلایا ہوا ہے، میں وہی ہوں، میں ہی اول اور آخر، میں ہی آخر ہوں۔ یقیناً میرے ہی ہاتھ نے زمین کی بنیاد ڈالی اور میرے دائنے ہاتھ نے آسمان کو پھیلایا۔ میں ان کو پکارتا ہوں اور وہ حاضر ہو جاتے ہیں۔ تم سب جمع ہو کر سنو، ان میں سے کس نے ان باتوں کی خبر دی ہے؟ وہ جسے خداوند نے پسند کیا ہے، اس کی خوشی کو بابل کے متعلق عمل میں لائے گا اور اسی کا ہاتھ کسدیوں کی مخالفت میں ہوگا۔ میں نے ہی کہا، میں ہی نے اسے بلایا، میں اسے لایا ہوں اور وہ اپنی روش میں برومند ہوگا۔ میرے نزدیک آؤ اور یہ سنو، میں نے شروع ہی سے پوشیدگی میں کلام نہیں کیا، جس وقت سے کہ وہ تھا میں وہیں تھا، اور اب خداوند خدا نے اور اس کی روح نے مجھ کو بھیجا ہے اپنی امت کے لیے خداوند کا منصوبہ۔ خداوند تیرا فدیہ دینے والا اسرائیل کا قدوس یوں فرماتا ہے کہ میں ہی خداوند تیرا خدا ہوں جو تجھے مفید تعلیم دیتا ہوں اور تجھے اس راہ میں جس میں تجھے جانا ہے لے چلتا ہوں۔ کاش کہ تو میرے احکام کا شنوا ہوتا اور تیری سلامتی نہر کی مانند اور تیری صداقت سمندر کی موجوں کی مانند ہوتی، تیری نسل ریت کی مانند ہوتی اور تیرے صلبی فرزند اس کے ذروں کی مانند بکثرت ہوتے، اور اس کا نام میرے حضور سے کاٹا اور مٹایا نہ جاتا۔ تم بابل سے نکلو، کسدیوں کے درمیان سے بھاگو، نغمہ کی آواز سے بیان کرو، اسے مشہور کرو، ہاں اس کی خبر زمین کے کناروں تک پہنچاؤ۔ کہتے جاؤ کہ خداوند نے اپنے خادم یعقوب کا فدیہ دیا، اور جب وہ ان کو بیابان میں سے لے گیا تو وہ پیاسے نہ ہوئے۔ اس نے ان کے لیے چٹان میں سے پانی نکالا، اس نے چٹان کو چیرا اور پانی پھوٹ نکلا۔ خداوند فرماتا ہے کہ شریروں کے لیے سلامتی نہیں۔ آمین اور آمین۔ کلام مقدس پرانے عہد نامہ میں سے یسایہ نبی کی کتاب، اس کا باب نمبر 49، اسرائیلی قوموں کے لیے نور۔ اے جزیروں میری سنو، اے امتوں جو دور ہو کان لگاؤ۔ خداوند نے مجھے رحم ہی سے بلایا، بطن مادر ہی سے اس نے میرے نام کا ذکر کیا، اور اس نے میرے منہ کو تیز تلوار کی مانند بنایا اور مجھ کو اپنے ہاتھ کے سایہ تلے چھپایا۔ اس نے مجھے تیر آبدار کیا اور اپنے ترکش میں مجھے چھپا رکھا، اور اس نے مجھ سے کہا تو میرا خادم ہے، تجھ میں اے اسرائیل میں اپنا جلال ظاہر کروں گا۔ تب میں نے کہا میں نے بے فائدہ مشقت اٹھائی، میں نے اپنی قوت بے فائدہ بطالت میں صرف کی، تو بھی یقیناً میرا حق خداوند کے ساتھ اور میرا اجر میرے خدا کے پاس ہے، چونکہ میں خداوند کی نظر میں جلیل القدر ہوں اور وہ میری توانائی ہے۔ اس لیے وہ جس نے مجھے رحم ہی سے بنایا تاکہ اس کا خادم ہو کر یعقوب کو اس کے پاس واپس لاؤں اور اسرائیل کو اس کے پاس جمع کروں، یوں فرماتا ہے
ہاں خداوند فرماتا ہے کہ یہ تو ہلکی سی بات ہے کہ تو یعقوب کے قبائل کو برپا کرنے اور محفوظ اسرائیلیوں کو واپس لانے کے لیے میرا خادم ہو، بلکہ میں تجھ کو قوموں کے لیے نور بناؤں گا کہ تجھ سے میری نجات زمین کے کناروں تک پہنچے۔ خداوند اسرائیل کا فدیہ دینے والا اور اس کا قدوس، اس کو جسے انسان حقیر جانتا ہے اور جس سے قوم کو نفرت ہے، اور جو حاکموں کا چاکر ہے، یوں فرماتا ہے کہ بادشاہ دیکھیں گے اور اٹھ کھڑے ہوں گے اور عمراء سجدہ کریں گے خداوند کے لیے جو صادق القول اور اسرائیل کا قدوس ہے، جس نے تجھے برگزیدہ کیا ہے۔ یروشلم کی بحالی۔ خداوند یوں فرماتا ہے کہ میں نے قبولیت کے وقت تیری سنی اور نجات کے دن تیری مدد کی، اور میں تیری حفاظت کروں گا اور لوگوں کے لیے تجھے ایک عہد ٹھہراؤں گا، تاکہ ملک کو بحال کرے اور ویران میراث وارثوں کو دے، تاکہ تو قیدیوں کو کہے کہ نکل چلو، اور ان کو جو اندھیرے میں ہیں کہ اپنے آپ کو دکھلاؤ، وہ راستوں میں چریں گے، اور سب ننگے ٹیلے ان کی چراگاہیں ہوں گی۔ وہ نہ بھوکے ہوں گے نہ پیاسے، اور نہ گرمی اور دھوپ سے ان کو ضرر پہنچے گا، کیونکہ وہ جس کی رحمت ان پر ہے ان کا رہنما ہوگا، اور پانی کے سوتوں کی طرف ان کی رہبری کرے گا۔ اور میں اپنے سارے کوہستان کو ایک راستہ بنا دوں گا، اور میری شاہراہیں اونچی کی جائیں گی۔ دیکھ، یہ دور سے اور یہ شمال اور مغرب سے اور یہ سینیم کے ملک سے آئیں گے۔ اے آسمانو گاؤ، اے زمین شادمان ہو، اے پہاڑو نغمہ پردازی کرو، کیونکہ خداوند نے اپنے لوگوں کو تسلی بخشی ہے اور اپنے رنجوروں پر رحم فرمائے گا۔ لیکن صہیون کہتی ہے، یہوہ نے مجھے ترک کیا ہے اور خداوند مجھے بھول گیا ہے۔ کیا یہ ممکن ہے کہ کوئی ماں اپنے شیرخوار بچوں کو بھول جائے اور اپنے رحم کے فرزند پر ترس نہ کھائے؟ ہاں، وہ شاید بھول جائے، پر میں تجھے نہ بھولوں گا۔ دیکھ، میں نے تیری صورت اپنی ہتھیلیوں پر کھود رکھی ہے، اور تیری شہر پناہ ہمیشہ میرے سامنے ہے۔ تیرے فرزند جلدی کرتے ہیں، اور وہ جو تجھے برباد کرنے اور اجاڑنے والے تھے تجھ سے نکل جائیں گے۔ اپنی آنکھیں اٹھا کر چاروں طرف نظر کر، یہ سب کے سب مل کر اکٹھے ہوتے ہیں اور تیرے پاس آتے ہیں۔ خداوند فرماتا ہے، مجھے اپنی حیات کی قسم کہ تو یقیناً ان سب کو زیور کی مانند پہن لے گی اور ان سے دلہن کی مانند آراستہ ہوگی، کیونکہ تیری ویران اور اجڑی جگہوں میں اور تیرے برباد ملک میں اب یقیناً بسنے والے گنجائش سے زیادہ ہوں گے، اور تجھ کو غارت کرنے والے دور ہو جائیں گے۔ بلکہ تیرے وہ بیٹے جو تجھ سے لے لیے گئے تھے تیرے کانوں میں پھر کہیں گے کہ بسنے کی جگہ بہت تنگ ہے، ہم کو بسنے کی جگہ دے۔ تب تو اپنے دل میں کہے گی، کون میرے لیے ان کا باپ ہوا کہ میں تو لاولد ہو گئی اور اکیلی تھی، میں نے تو جلاوطنی اور آوارگی میں رہی، سو کس نے ان کو پالا؟ دیکھ، میں تو اکیلی رہ گئی تھی، پھر یہ کہاں تھے؟ خداوند خدا یوں فرماتا ہے کہ دیکھ، میں قوموں پر ہاتھ اٹھاؤں گا اور امتوں پر اپنا جھنڈا کھڑا کروں گا، اور وہ تیرے بیٹوں کو اپنی گود میں لے آئیں گے اور تیری بیٹیوں کو اپنے کندھوں پر بٹھا کر پہنچائیں گے، اور بادشاہ تیری مربی ہوں گے اور ان کی بیویاں تیری دایاں ہوں گی۔ وہ تیرے سامنے منہ کے بل زمین پر گریں گے اور تیرے پاؤں کی خاک چاٹیں گے، اور تو جانے گی کہ میں ہی خداوند ہوں، جس کے منتظر شرمندہ نہ ہوں گے۔ کیا زبردست شکار چھین لیا جائے گا، اور کیا راست باز کے قیدی چھڑا لیے جائیں گے۔ خداوند یوں فرماتا ہے کہ میں زوراور کے اسیر بھی لے لیے جائیں گے، اور محیب کا شکار چھڑا لیا جائے گا، کیونکہ میں اس سے جو تیرے ساتھ جھگڑتا ہے جھگڑا کروں گا اور تیرے فرزندوں کو بچا لوں گا، اور میں تم پر ظلم کرنے والوں کو انہی کا گوشت کھلاؤں گا، اور وہ میٹھی مے کی مانند اپنا ہی لہو پی کر بدمست ہو جائیں گے، اور ہر فرد بشر جانے گا کہ میں خداوند تیرا نجات دینے والا اور یعقوب کا قادر تیرا فدیہ دینے والا ہوں۔ آمین۔ اور کلام مقدس پرانے عہد نامہ میں سے یسایہ نبی کی کتاب، اس کا باب نمبر 50۔ خداوند یوں فرماتا ہے کہ تیری ماں کا طلاق نامہ جسے لکھ کر میں نے اسے چھوڑ دیا کہاں ہے؟ یا اپنے قرض خواہوں میں سے کس کے ہاتھ میں تم کو بیچا؟ دیکھو، تم اپنی شرارتوں کے سبب سے بک گئے، اور تمہاری خطاؤں کے باعث تمہاری ماں کو طلاق دی گئی۔ پس کس لیے؟ جب میں آیا تو کوئی آدمی نہ تھا، اور جب میں نے پکارا تو کوئی جواب دینے والا نہ ہوا۔ کیا میرا ہاتھ ایسا کوتاہ ہو گیا ہے کہ چھڑا نہیں سکتا، اور کیا مجھ میں نجات دینے کی قدرت نہیں؟ دیکھو، میں اپنی ایک دھمکی سے سمندر کو سکھا دیتا ہوں اور نہروں کو صحرا کر ڈالتا ہوں۔ ان میں کی مچھلیاں پانی کے نہ ہونے سے بدبو ہو جاتی ہیں،
اور پیاس سے مر جاتی ہیں۔ میں آسمان کو سیاہ پوش کرتا ہوں اور اس کو ٹاٹ اڑاتا ہوں۔ خداوند کے خادم کی فرما برداری۔ خدا نے مجھ کو شاگرد کی زبان بخشی تاکہ میں جانوں کہ کلام کے وسیلہ سے کس طرح تھکے ماندے کی مدد کروں۔ وہ مجھے ہر صبح جگاتا ہے اور میرا کان لگاتا ہے تاکہ شاگردوں کی طرح سنوں۔ خدا نے میرے کان کھول دیے اور میں باغی اور برگشتہ نہ ہوا۔ میں نے اپنی پیٹھ پیٹنے والوں کے اور اپنی داڑھی نوچنے والوں کے حوالہ کی۔ میں نے اپنا منہ رسوائی اور تھوک سے نہیں چھپایا، پر خدا میری حمایت کرے گا، اور اس لیے میں شرمندہ نہ ہوں گا، اور اسی لیے میں نے اپنا منہ سنگ خارا کی مانند بنایا، اور مجھے یقین ہے کہ میں شرمسار نہ ہوں گا۔ مجھے راز باز ٹھہرانے والا نزدیک ہے، کون مجھ سے جھگڑا کرے گا؟ آؤ ہم آمنے سامنے کھڑے ہوں۔ میرا مخالف کون ہے؟ وہ میرے پاس آئے۔ دیکھو خدا میری حمایت کرے گا، کون مجھے مجرم ٹھہرائے گا؟ دیکھ وہ سب کپڑے کی مانند پرانے ہو جائیں گے، ان کو کیڑے کھا جائیں گے۔ تمہارے درمیان کون ہے جو خداوند سے ڈرتا اور اس کے خادم کی باتیں سنتا ہے؟ جو اندھیرے میں چلتا اور روشنی نہیں پاتا، وہ خداوند کے نام پر توکل کرے اور اپنے خدا پر بھروسہ رکھے۔ دیکھو تم سب جو آگ سلگاتے ہو اور اپنے آپ کو انگاروں سے گھیر لیتے ہو، اپنی ہی آگ کے شعلوں میں اور اپنے سلگائے ہوئے انگاروں میں چلو، تو میرے ہاتھ سے یہی پاؤ گے، تم عذاب میں لیٹ رہو گے۔ آمین اور آمین۔